دوستو، جب بھی چاندنی رات ہو اور خاموشی سے بھرپور ماحول ہو، لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ بھیڑیے چاند کی روشنی میں چاند کو دیکھ کر ہوا میں آوازیں بلند کرتے ہیں۔ یہ تصور صدیوں سے ہماری ثقافت اور کہانیوں کا حصہ رہا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی بھیڑیے چاند کو دیکھ کر ہوا میں آوازیں بلند کرتے ہیں؟ تو دوستو، اس سوال کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ یہ ایک قدیم غلط فہمی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی ہے۔ دوستو، بھیڑیے چاند کو نہیں بلکہ اپنی بات چیت کے لیے آوازیں بلند کرتے ہیں۔ دراصل بھیڑیے اپنی آواز کو پھیلانے اور اپنے جھنڈ کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے لیے ہول کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق بھیڑیوں کا ہول ان کے مواصلاتی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ہول تقریباً 10 میل تک دور سنائی دے سکتا ہے اور اس کا مقصد اپنے ساتھیوں کو خبردار کرنا، علاقے کی حفاظت کرنا یا کسی خطرے سے آگاہ کرنا ہوتا ہے۔ دوستو، دلچسپ بات تو یہ ہے کہ بھیڑیے صرف رات کو ہی نہیں بلکہ دن کے وقت بھی ہول کر سکتے ہیں، لیکن رات کے وقت یہ آواز زیادہ واضح ہوتی ہے کیونکہ خاموشی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہوا میں نمی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز دور تک جاتی ہے۔ دوستو، یہ تصور کہ بھیڑیے چاند کو دیکھ کر ہول کرتے ہیں دراصل قدیم زمانوں کی داستانوں اور لوک کہانیوں سے آیا ہے۔ خاص طور پر قدیم یونانی اور رومی ثقافت میں بھیڑیے چاند کے ساتھ منسلک تھے۔ ویئر وولف کی کہانیاں، جن میں انسان بھیڑیا بن جاتا ہے اور چاند کا کردار ان میں اکثر دیکھا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک معروف کتاب دی بک آف ویئر وولف جو 19ویں صدی میں سیبن بیرنگ گولڈ نے لکھی، ان کہانیوں کو بیان کرتی ہے کہ کس طرح بھیڑیے اور چاند کو پراسراریت سے جوڑا گیا ہے۔ ویورز، چاند کی روشنی اور بھیڑیوں کی ہول کی آوازیں اکثر لوگوں میں خوف پیدا کرتی تھیں، اور یہیں سے یہ غلط فہمی شروع ہوئی کہ بھیڑیے چاند کو دیکھ کر ہول کرتے ہیں۔ بتاتی چلوں کہ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ سائنسی طور پر یہ ثابت ہوا ہے کہ بھیڑیے چاند کے مرحلوں پر انحصار نہیں کرتے، چاہے وہ چاندنی رات ہو یا بادلوں سے ڈھکا ہوا آسمان۔ بھیڑیے اپنی معمول کی کمیونیکیشن ضروریات کے مطابق ہی ہول کرتے ہیں۔ دوستو، یہاں ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ بھیڑیے مختلف قسم کی آوازیں نکالتے ہیں، جن میں ہول، غرانے، بھونکنے اور چیخنا شامل ہے۔ ہر آواز کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے، جیسے خطرے کا اعلان، شکار کی اطلاع یا اپنے جھنڈ کو اکٹھا کرنا۔ تو دوستو، اب جب آپ اگلی بار چاندنی رات میں بھیڑیوں کی آواز سنیں تو یاد رکھیں کہ وہ چاند کو نہیں بلکہ اپنے جھنڈ کے ساتھیوں کو آوازیں دے رہے ہیں۔ یہ فطرت کا ایک اپنا وائرلیس سسٹم ہے جس کی رینج 10 میل تک ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو، جہاں ہم نے جانا کہ بھیڑیے اور چاند کی کہانی حقیقت میں کتنی مختلف ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیں۔